اورنگزیب عالمگیر کی جو آمریت تھی اس کے اثرات سینکڑوں برس بعد بھی انڈیا میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ وہ اس لیے محسوس کیے جاتے ہیں کہ انڈیا میں آج بھی لوگ موجود ہیں جو اورنگزیب عالمگیر کو گلوریفائی کرتے ہیں۔ انڈیا کے پولیٹیشنز ہیں، انڈیا کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انڈیا میں بہت بڑے بڑے سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں جو اورنگزیب کی بروٹیلٹیز کو، اس کے ہٹلر پنے کو آج بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر ریاکشن بھی بلٹ ہوگا، اور اسی ریاکشن کے نتیجہ میں انفارچونیٹلی ناگپور میں وائلنس ریسنٹلی ہم نے دیکھے سنے، اور ان وائلنس کی وجہ سے پھر ایک نیا نریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے۔ وہ نیا نریٹو میں نے bbcurdu.com پر انڈیا سے تعلق رکھنے والے کچھ کوٹ ان کوٹ مسلم جرنلسٹوں کا دیکھا، جیسے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا عظیم و شان قسم کا حکمران تھا اور اس کے خلاف ہندوتوا والے لوگ ایک مہم چلا رہے ہیں، اب اس کی قبر کو گرانا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی چند ہفتے پہلے ہی مہاراشٹرا کے ایک پارلیمنٹیرین ابو اعظمی نے بھی بڑی گلوریفائی کرنے والی باتیں کی تھی۔ تو جہاں کہیں بھی وائلنس ہوگا وہ تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن اس کے ریزنز کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان ریزنز کو دور کیا جا سکے۔ اب جو لوگ گلوریفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اورنگزیب عالمگیر کو، یا جسٹیفائی کرنے کی، یا اس کو ثابت کرنے کی کہ وہ بڑا عظیم لیڈر تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے دنوں ایک ولاگ کیا تھا، بتایا تھا کہ ابو اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بات صرف ایک شخص کی نہیں ہے، بھارت میں بہت سارے لوگ اس کو رحمۃ اللہ علیہ یعنی اس پہ اللہ کی رحمت ہو، یعنی آپ ہٹلر سے بھی بدتر شخص کو کیسے رحمۃ اللہ علیہ کا ٹائٹل دے سکتے ہیں؟ تو یہ وہ ایشوز ہیں جو غالباً بھارت کے سو کالڈ فیک سیکولر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، چاہے وہ سیکولر مسلم بیک گراؤنڈ کے ہوں یا ہندو بیک گراؤنڈ کے ہوں یا کسی بھی دھرم کے بیک گراؤنڈ کے ہوں۔ ابھی ریسنٹلی اورنگزیب کے حوالے سے ایک فلم بھی بنی کہ کس طرح خاص طور پر مہاراشٹرا میں اورنگزیب نے ظلم کیے، مندر گرائے، اور جس طرح سکھوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ اورنگزیب نے ظلم کیا، وہ کسی سے ڈکا چھپا معاملہ نہیں، وہ ہسٹری اسٹیبلش ہے۔ اب تو لوگ ہسٹری کو بھی مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ایک بار کسی اپنے ٹاک شو میں سدھو جو پنجاب کا ایک فنی قسم کا پولیٹیشین ہے، اس سے کہا تھا جب وہ باجوہ سے، اس وقت پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ سے گلے ملنے کے لیے پاکستان گیا تھا، عمران خان پرائم منسٹر تھا، تو میں نے سدھو سے یہ پوچھا تھا اپنے ولاگ میں، ڈائریکٹ تو نہیں لیکن اسی ولاگ میں، اسی ٹیلی ویژن پہ، کہ مسٹر سدھو، جن کو تم گلے مل رہے ہو ان سے یہ تو پوچھ لو کہ وہ اورنگزیب کو آج بھی رحمۃ اللہ علیہ، ولی اللہ اور عظیم آدمی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں عمران خان ہو یا پاکستان کا کوئی بھی پولیٹیشین ہو یا پاکستان کا کوئی بھی آرمی جرنیل ہو، ان سب کی نظر میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہے، ایک عظیم ہستی ہے۔ تو پھر کیسے ان لوگوں سے گلے ملا جا سکتا ہے جو اورنگزیب عالمگیر کو ایک عظیم ہستی سمجھتے ہیں، جبکہ وہ اپنے زمانے کا بدترین ہٹلر تھا۔ ابھی بھارت میں ایک فلم بھی ریلیز ہوئی چھاوا کے نام سے، اور اس فلم میں بھی یہ سارے کا سارا دکھایا گیا کہ کس طرح اس وقت کے مرہٹوں نے، اس وقت کے مہاراشٹرا کے جو کنگ تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے اورنگزیب کے ظلم کا مقابلہ کیا اور اس کے خلاف وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ تو بھارت میں تو ہسٹری کو اب ہسٹری کے طور پر ٹھیک طریقے سے پیش کرنے کی کوشش جاری ہے، ہمت ہو رہی ہے۔ ادروائز تو ہسٹری بھی پہلے بالی ووڈ نے اپنی مرضی کے مطابق توڑ مروڑ کے رکھ دی تھی۔
اب ایٹ لیسٹ بھارت میں ہسٹری کا جو ٹرو اسپیکٹ ہے وہ واپس آ رہا ہے، چاہے وہ بکس کی صورت میں ہو، چاہے ولاگس کی صورت میں ہو، چاہے فلموں کی صورت میں ہو، مگر اس ہسٹری کو جو ٹرو ہسٹری ہے سامنے آ رہی ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں بھارت کے سیکولر اور لیفٹی. یہ سارے کے سارے سیکولر اور لیفٹی میری اوپینین میں ہمیشہ کہتا ہوں نہ تو یہ سیکولر ہیں نہ یہ لیفٹی ہیں، یہ ایلیٹ ہیں، یہ جعلی لیفٹی ہیں، جعلی سیکولر ہیں. چونکہ اگر یہ ٹرو سیکولرزم پہ چلتے ہوتے تو یہ اورنگزیب ٹائپ لوگوں کو سرے سے ہی نکارتے اور سرے سے ہی اس کی مذمت کرتے. یہ جو جعلی لیفٹی قسم کے سیکولر ہیں یہ انفیکٹ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے. اسی لیے تو یہ جعلی سیکولر اور سو کالڈ ہسٹورین، سو کالڈ جرنلسٹ بی بی سی پہ جا کے لکھ رہے ہیں، کیونکہ بی بی سی کا بھی یہی موٹو ہے کہ جب سے بی بی سی وجود میں آیا، یہ اس وقت بھی برٹش راج تھا اور آج تو بھارت انڈیپینڈنٹ ہے، برٹش راج کے زمانے سے لے کے آج تک بی بی سی کا ایک ہی کام ہے کہ کسی طرح سے ہندوتوا کو ملائن کیا جائے، ہندوازم پر اٹیک کیا جائے اور اس کو برا بلا کہنے سے، چاہے وہ بی بی سی کی ہندی سروس ہو، اردو سروس ہو، پنجابی سروس ہو، پرشین سروس ہو، ان کی بہت ساری سروس ہیں اور ان کی ہر سروس کا کام یہ ہے کہ مس انفارمیشن کی سروس وہاں پہ جاری و ساری رکھے. تو اس ساری صورتحال میں اب یہ بھی بھارت سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں جی کہ ناگپور کے وائلنس اس لیے ہوئے کہ وہاں پر ایکسٹریمسٹ ہندو گروہوں نے کہا کہ ہم اس کی جو قبر ہے وہ مٹا دیں گے. اب اس قبر پہ، یعنی اورنگزیب کی قبر پہ، اس قبر پہ بھی کچھ سیکولر ہندو اور مسلم وہاں کے لکھ رہے ہیں کہ یہ قبر تو پتہ نہیں 2.25 آنے کی لاگت سے، آج سے کوئی سمجھیے رفلی میں ٹائم کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سینکڑوں سال پہلے 2.25 آنے کی بنی ہوئی تھی. تو اس بیچاری قبر کو ہٹانے کا کیا فائدہ؟ لیکن آپ کو اور ہم سب کو یہ تو سمجھنا ہوگا کہ اس قبر کو ہٹانے کا مطالبہ وہ لوگ کر رہے ہیں جب وہ ابو اعظمی جیسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ آج بھی مہاراشٹرا کے پالیٹیشین، باقی جو بھارت کی اسٹیٹس ہیں ان کے پالیٹیشین یہ باتیں آج بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. تو پھر ایک غم و غصے کا وہاں پہ اظہار تو بنے گا. اسی بات کو وہاں کے وی ایچ پی کے جو ہیڈ ہیں بھارت کے، انہوں نے اپنی بھاشا میں کہا. میں چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہم نے مکھیہ منتری جی کا بیان سنا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مسلم پکش کی اور سے یہ پورو تیاری کے ساتھ تھا، یہ پورو نیوجت تھا. اس کے لیے لوگ باہر سے بلائے گئے تھے، انیہ پرانتوں سے بھی بلائے گئے تھے، اور ان کے پاس میں پیٹرول بمس وغیرہ اتنی بڑی ماترا میں جو انہوں نے پھوڑے وہ تتکال اپلبدھ نہیں ہو سکتے تھے. تو پری میڈیٹیٹڈ تھا، اس کی پہلے سے پریپریشن تھی. تو پھر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہمارے اکسانے سے ہوا، ہمارے پردرشن سے ہوا. ہمارا پردرشن شانتی پورن تھا. وہ اورنگزیب کی مزار کو مہیما منڈت کرنے کے ورودھ میں تھا. اس کے کارن سے کسی کی دھارمک بھاونائیں بھڑکانے کا سوال نہیں ہے. دھارمک بھاونائیں بھڑکی جب کسی نے ایک جھوٹی خبر اڑائی کہ دھرم گرنتھ کا اپمان ہوا ہے. دھرم گرنتھ کا اپمان نہیں ہوا. وہ ساری گھٹنا بہت جگہ پر سی سی ٹی وی نے یا موبائل پہ جو فوٹو لیے جاتے ہیں، ویڈیو لیے جاتے ہیں، اس میں کیپچر کی گئی ہے. ہمیں وشواس ہے کہ پولیس جانکاری کرے گی، انویسٹیگیشن کرے گی تو ایف آئی آر میں لکھی باتیں جھوٹی مانی جائیں گی. بھارت میں وی ایچ پی کے پریزیڈنٹ آلوک کمار جی نے یہ بات میڈیا سے کرتے ہوئے سمجھائی کہ
ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جن لوگوں نے پہلے سے اینٹیں جمع کر رکھی تھیں، پہلے سے تیاری کر رکھی تھی کہ جو بھی لوگ اورنگزیب کی قبر کو مٹانا چاہتے ہیں ان کے اوپر وہ اٹیک کریں گے، تو ان کا یہ سوال ہے کہ کیا وہ تیاری ایک دم سے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو پہلے سے ہی تیار رہتے اس کام کے لیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کوئی دھارمک جو ہے انسلٹ نہیں تھی، یہ اورنگزیب ایک ہٹلر، ایک جو بہت ہی اپنے زمانے کا ایک ظالم انسان تھا، اس کے خلاف ایک ورود والا معاملہ تھا۔ اور پھر جو بھارت کے سیکولر سو کالڈ، مجھے کہنا چاہیے سیکولر رائٹرز یہ لکھ رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو چھاوا فلم بنی تھی اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک ریاکشن پیدا ہوا۔ تو لوگوں میں ریاکشن تو پیدا ہونا تھا ایک ہٹلر کے خلاف، اور صرف چھاوا فلم کی بات نہیں ہے۔ بھارت میں جب بہت سارے پولیٹیشنز، خاص طور پر اپوزیشن کے پولیٹیشن یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں، اورنگزیب تو کوئی ولی اللہ تھا، رحمت اللہ علیہ تھا، اور ایک عظیم انسان تھا، اس نے تو کوئی ظلم کیا ہی نہیں تھا، تو پھر ظاہر ہے لوگوں کے اندر اور یہ ایک ریاکشن پیدا ہوگا۔ اب آلوک کمار جی یہی کہہ رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو سارے کا سارا لوگوں کا ویرود تھا وہ ایک ظالم شخص کے خلاف تھا، وہ دھرم کی انسلٹ نہیں تھا، وہ اسلام کی انسلٹ نہیں تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کیوں یہ کچھ مسلمان اورنگزیب جیسے ظالم کی انسلٹ پہ اس کو اسلام کی انسلٹ کہہ لیتے ہیں۔ اورنگزیب کا اسلام کی دھرتی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یعنی عرب کی دھرتی جہاں سے اسلام آیا، اس دھرتی سے اورنگزیب کا کیا تعلق تھا؟ یہ تو منگولوں کی اولاد تھا، ہلاکو خان، چنگیز خان کی اولاد تھا، منگولوں کی اولاد میں سے تھا، جو بعد میں کانورٹ ہوئے تھے۔ اس نے اپنے باپ کو نہیں زندہ چھوڑا تھا، اس نے اپنے مسلمان بھائی کو زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ اورنگزیب تو اس حد تک ظالم آدمی تھا، اس کو حیرت ہوتی ہے کہ کون لوگ اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی عقل پہ ماتم کرتا ہوں جو اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ابو اعظمی کا وہ ایک ویڈیو کلپ آپ کو سناؤں جس میں وہ اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے، سن لیجئے۔ ستا اور سمپتی کے لیے سنگھرش کرتے تھے، ان کا وہ دھرم کے نام پہ ان کا کوئی کام نہیں تھا کہ دھرم ہندو کرو مسلم کرو۔ جس نے 52 سال تک حکومت کیا ہو تو اگر زبردستی ہندوؤں کو مسلمان بنانا چاہتا ہو تو بھارت ورش میں کتنے ہندو مسلمان بن جاتے؟ یہ ساری چیزیں کب شروع ہوئی ہیں؟ 1857 کی غدر میں جب منگل پانڈے نے بلیا سے اس لڑائی شروع کری تو اس کا ساتھ دینے والے سب سے پہلے مسلمان تھے، بہادر شاہ ظفر۔ انگریزوں کو لگا یہ ہندو مسلم ساتھ رہیں گے تو ہم آزادی کی لڑائی، ہم اس لڑائی میں یہاں راج نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح ہسٹری کو بدنام شروع کیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے مندر توڑی تو مسجد بھی توڑی ہے۔ انہوں نے گولکنڈا کی مسجد کی جو تانا راجا تھے، تانا شاہ کیا نام تھا اس کا، اس کی مسجد توڑا انہوں نے، وہاں پہ مندر بھی توڑا۔ اگر تو کیا وجہ ہے اس کی پتہ لگانا چاہیے۔ لیکن اگر وہ ہندو کے خلاف ہوتے تو 34% ہندو ان کے ساتھ نہیں رہتے اور ان کا سپہ سالار ہندو نہیں رہتا۔ میرا کہنا ہے کہ اس کو ہندو مسلم اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور یہ سچ ہے کہ ان کے راج میں بھارت ورش سونے کی چڑیا تھا۔ بھارت ورش 24% یہاں کا وہ تھا۔ بھارت ورش کی سیما افغانستان اور برما تک تھی۔ تو یہ کون مٹا سکتا ہے؟ ہسٹری سے کون مٹا سکتا ہے؟ اگر آپ ان سب باتوں کو لائیں گے تو ہم کریں گے، لیکن پھر میں کہوں گا کہ اس میں ہندو مسلم کا اینگل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو مسٹر ابو اعظمی عجیب و غریب قسم کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایک عظیم رہنما تھے، ان کو ایسے ہی مسلم ہندو معاملات کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ اگر انہوں نے مندر توڑا تھا تو مسجد کو بھی توڑا تھا، تو پھر ساتھ وہ رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا فرض کیجئے کہ آپ ان کو جسٹیفائی صرف اس بیس پہ کرتے ہیں کہ انہوں نے مندر کو بھی توڑا تھا، مسجد کو بھی توڑا تھا، تو یہ بات برابر ہوگی۔ تو رحمت اللہ علیہ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک شخص کو جس نے مندر بھی توڑا ہو، مسجد کو بھی توڑا ہو؟ کیسے اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ وہ جی اس نے بھارت کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا۔ وہ بھارت کو سونے کی چڑیا نہیں بنایا تھا، اس نے تو اپنے راج کو انریچ کرنے کے لیے ظلم کرتے ہوئے جو ادھر سے اکٹھا کر سکتا تھا اس نے اکٹھا کیا تھا۔ کسی صورت بھی اورنگزیب عالمگیر کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے اتنے بڑے مجرم ہیں، ان کو ان بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں کی وجہ سے
औरंगजेब के खिलाफ रिएक्शन बिल्ड हुआ, और ये रिएक्शन कोई आज का नहीं है, हमेशा से रहा है। मैं अपने सिख बहन भाइयों से कोई 50 सालों से सुन रहा हूँ कि औरंगजेब ने कितना जुल्म किया, उनकी तारीखी किताबों में लिखा हुआ, हमारे हिंदुओं ने लिखा हुआ। ये तो मैं अपनी उम्र की बात कर रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, लेकिन हिस्ट्री तो इससे भी पुरानी है। तो इस सारी सूरत हाल को समझने की ज़रूरत है, इसको रहमतुल्लाह अलैह बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर छावा फिल्म इस मसला पे बनी है और लोगों को और उबाल आया है, ध्यान आया है इस मसले पे, वो ये सोचते हैं, चाहते हैं कि भाई इस जालिम आदमी का कोई नामो निशान ना रहे, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उस तक मुस्लिम लीडरशिप को भारत के अंदर ये पैगाम देना चाहिए कि ये जालिम था जिसने अपने भाई को नहीं छोड़ा, अपने बाप को नहीं छोड़ा, जिसके बारे कहा जाता था इसने नमाज भी नहीं कोई छोड़ी, मगर इसने अपना भाई और बाप भी कोई नहीं छोड़ा था। इसने हिंदू सिख जो भी इसके रास्ते में आया या जिसका भी इसने कत्लेआम करना चाहा, इसने शदीद जालिमाना तरीके से कत्लेआम किया, छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम किया। आप सिखों की किताबें पढ़ लीजिए, हिंदुओं की किताबें पढ़ लीजिए, खुद प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स की किताबें पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप इसकी कब्र के मामला में कुफर और इस्लाम का मसला क्यों बनाते हैं? बाय द वे, मुझे ये वैसे भी कुफर की टर्मिनोलॉजी, काफिर की टर्मिनोलॉजी वैसे ही हेटफुल लगती हैं। मुसलमानों को ये टर्मिनोलॉजी ही निकाल देनी चाहिए, क्योंकि ये तो हेट्रेड टूवर्ड्स हिंदूज एंड सिख्स है। ये टर्मिनोलॉजी ही बड़ी ही घटिया है। लेकिन जिन लोगों ने अब नागपुर में वायलेंस को अब एक तरह से बढ़ावा दिया और इसको अपने धर्म की शान समझा, उन सब को समझना चाहिए कि ये उनकी धर्म की शान नहीं था। यानी औरंगज़ेब आलमगीर उनकी धर्म की ना शान था ना पहचान था, बल्कि ये उनके धर्म का सबसे बड़ा धब्बा था। मेरी राय में तो उसकी कब्र को मिटाने के हवाले से खुद मुसलमानों को साथ देना चाहिए कि हमें इस जालिम का अब कोई निशान नहीं रखना, और ये वो रवैया है जिस पे चलते हुए हम खामखा के राइट्स करने की बजाय एक दूसरे के साथ मिल के चल सकते हैं।